मुरीद वो है जो रब से सुनता है, किसी और की नहीं सुनता। मुरीद अपने मौला की सुनता है, नफ्स की नहीं सुनता। फजर का वक्त हुआ, नफ्स कह रहा है सो जा बेटा, और दूसरे कह रहे हैं नमाज तुम्हारे लिए है, मैं काबे में पढ़ूंगा। ये मुरीद नहीं बना तो मुर्शिद क्या बनेगा, जो रब की नहीं सुनता। अल्लाह फरमा रहा है नमाज पढ़ो, ये बोल रहा है मैं कहीं को पढ़ूं। मुर्शिद है, मुरीद भी नहीं बना। हजरत गौसे पाक तो फरमा रहे हैं मुरीद वो है जो अपने रब की सुनता है और कुरान और हदीस में जो होता है उसी पर अमल करता है। फयामलु बिमा फिल किताबी व सुन्ना, कुरान शरीफ और हदीस पाक में जो होता है वो उसी पर अमल करता है। मुरीद उसे कहते हैं। कुरान की मुखालफत करने वाला मुरीद होगा, हदीस की मुखालफत करने वाला, सरकार की सुन्नत की मुखालफत करने वाला मुरीद होगा। फिर हजरत ये फरमाते हैं वयसुम्मु अम्मा सिवा ज़ालिका, अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है सबसे बहरा हो जाता, किसी की कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं देती। तो मुरीद वो है जो दुनिया की कोई आवाज़ ना सुने, ना तारों की आवाज़, ना गिटार की आवाज़, ना म्यूज़िक की आवाज़, ना किसी परिंदे की आवाज़, किसी की आवाज़ उसको सुनाई ना दे। वो सुने तो रब की आवाज़ सुने। अल्लाह के सिवा हर चीज़ से बहरा होता है, अल्लाह के सिवा हर चीज़ से गूंगा होता है। वो बात करता है तो रब से, वो सुनता है तो रब की, और वो देखता है तो रब को। मुरीद इसको कहते हैं। है ऐसा कोई मुरीद? जो मुर्शिद होते हैं ऐसा मुरीद बनाते हैं। हकीकत में मुर्शिद अगर हो तो मुरीद को ऐसा हकीकी मुरीद बनाते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हज़रत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा हर चीज़ को भूल जाता है, बस रब की सुनता है, रब की आवाज़ सुनता है। कैसे सुनता है? उसके मुतालिक हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात पाक में लिखा हुआ है कि 25 साल आप वीरानों में ज़िंदगी गुजारे, गुमनाम थे, कोई नहीं पहचानता था, कोई जानता नहीं था। उन 25 साल के अरसे में हज़रत फरमाते हैं रात में मैं इबादत में मसरूफ़ रहता, अचानक गैब से एक आवाज़ आती। वो आवाज़ ऐसी सुरीली और ऐसी मस्त व मगन करने वाली होती कि गोया आलमे अलस्त में ले जाती, और उस कैफियत में आवाज़ को सुनते हुए मैं उसके पीछे दौड़ने लगता। हज़रत फरमाते हैं वो आवाज़ के पीछे मैं दौड़ता। जब मुझे होश आता तो मैं था ईरान में, तो 1 महीने की मसाफत तय किया हुआ मुल्क इराक़ के कोनों में महसूस होता। एक रात में महीनों का सफ़र तय कर लेते थे। और फरमाते हैं जब होश आता तो मैं आराम से बैठकर मेरे पाँव के कांटे निकाल लेता था जो नीचे से धंस के ऊपर निकले हुए रहते थे। एहसास भी नहीं होता कि कहाँ से गुजर रहे हैं। फरमा रहे हैं खारदार रास्तों से, कांटीदार रास्तों से गुजर जाता, पानी के ऊपर से गुजर जाता, पत्थरों से, चट्टानों से मेरी टक्कर हो जाती, लहूलहान हो जाता और जख्म आ जाते, मगर एहसास नहीं रहता। जब होश आता तो ये सब जख्म अपने जिस्म पर मैं महसूस करता। अब गौर करें वो क्या आवाज़ थी। तो फरमा रहे हैं मुरीद वो है जो अल्लाह के सिवा कोई आवाज़ ना सुने। हमने कभी कोशिश भी की है रब की आवाज़ सुने? म्यूज़िक की आवाज़ सुनने से परहेज़ नहीं करते। रात में सोते वक्त से लेके सुबह जागने तक हमेशा गाने गाते सब, बस ये ज़िंदगी हमारी। शादी हो गई हमारे पास गाने, अकीक़ा हुआ घर में गाने, वो हो गया म्यूज़िक, हर बात पे गाने, नाच, गाने, नाच। और हम समझ रहे हैं हम अच्छे मुरीद हैं, इसका नाम मुरीदी है। यकीनन वो आदमी मुरीद है मगर शैतान का, किसी अल्लाह वाले का नहीं है। अल्लाह वाले का मुरीद होता तो ये सब बुराइयों से बचता, परहेज़ करता। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुरीद होना सिखा रहे हैं कि मुरीद किसको कहते हैं। और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इसके बाद फिर आगे एक बड़ी नाजुक अहमियत वाली पते की बात फरमा रहे हैं। आप ज़रा तवज्जो से सुने, मैं कोशिश करूँगा समझाने की। हज़रत फरमाते हैं मुरीद और मुराद, मुरीद और मुराद ज़ाहिरी तौर पर दोनों अलग है। मुरीद का मतलब चाहने वाला, मुरीद का मतलब चाहने वाला। जो आदमी मुरीद बनता है किसी का, वो ये चाहता है कि उसके मुर्शिद उसको अल्लाह तक पहुँचाएँ।
سیدھے راستے پر لگائیں، عبادت گزار بنائیں، یہ چاہتا ہے تو یہ مرید ہوا۔ اور ایک ہوتا ہے مراد۔ مراد کا مطلب جس کو چاہا جائے، جس کو چاہا جائے۔ کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے ابتدائی زمانے میں، صحابہ کرام، تقریباً صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ مرید تھے، مطلب چاہ کر اسلام میں آئے، اور حضرت فاروق اعظم مراد تھے، مطلب اللہ نے، اللہ کے رسول نے چاہا کہ فاروق اعظم ایمان لائے۔ سارے صحابہ چاہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اللہ رسول نے چاہا کہ عمر مسلمان ہو جائے، تو وہ سب مرید تھے، فاروق اعظم مراد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرید ہیں، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے، ہمارے آقا مراد ہیں، اللہ نے خود عرش معلیٰ پہ بلایا۔ تو مرید اور مراد میں فرق ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں خدا کے بندے جو کئی اولیاء کرام ہیں جو اپنے مرشد کے دربار میں جاتے ہیں کہ حضرت مجھے مرید بنائیے۔ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مرید نہیں، مرشد نے خود ان کو مرید بنایا اور خلافت عطا فرمائی، تو آپ مراد ہوئے۔ ایسے ہی حضرت غوث پاک بھی ان کے مرشد کے مراد ہیں۔ حضور غوث پاک تشریف لے گئے مرید بننے کے لیے، مرشد نے خود بلایا اور فرمایا کہ میں آپ کو مرید بناؤں گا، تو حضور غوث پاک بھی مراد ہیں۔ فرق ہے دونوں میں، لیکن حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ یہ فرق تو اپنی جگہ ہے، مرید اور مراد دونوں ایک ہی ہے۔ فرق تو ہے اپنی جگہ، مگر ایک صورت، ایک دوسرا اینگل، اور ایک اینگل سے دیکھیے آپ، دوسرے طریقے سے، دوسرے زاویے سے، کہ مرید اور مراد دونوں ایک ہی ہے۔ کیوں؟ حضرت فرما رہے ہیں جب تک کہ اللہ کسی بندے کے بارے میں نہ چاہے گا کہ میں اس کو اپنا بناؤں، اللہ جب کسی بندے کے بارے میں چاہے گا کہ میں اس کو اپنا بناؤں گا، اللہ چاہے گا تو اس کو توفیق ہوگی، وہ مرشد کے پاس آئے گا، رب کے قریب ہوگا۔ تو پہلے اللہ نے چاہا تو وہ بندہ مراد بنا، پہلے اللہ نے چاہا تو وہ بندہ مراد بنا، اس کے بعد مرشد کے پاس آ کر مرید بنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو مراد ہوتا ہے وہی مرید ہوتا ہے، یعنی جس کو رب پہلے چاہتا ہے کہ اپنا بناؤں، تب جا کے وہ اللہ کا بنتا ہے۔ اللہ ہی نہ چاہے تو کوئی کیسے ارادہ کرے؟ تو حضرت فرماتے ہیں ہر مرید پہلے مراد ہوتا ہے، تو بغیر اللہ کے ارادے اور اس کے منشے کے کوئی مرید بھی نہیں بن سکتا۔ معزز حاضرین، اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات میں اپنی ختم کروں گا، وقت ہوتا جا رہا ہے۔ مرید کی اور ایک تعریف فرماتے ہیں، مرید کس کو کہتے ہیں؟ آج کل پیری مریدی کا دور ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مرید کہتے کس کو، یہ سمجھیں ایسا نہیں ہے جہاں رنگ برنگی دنیا دکھی وہاں سے متاثر ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین ہے، مذاق نہیں ہے، کھلواڑ نہیں ہے۔ آج ایسے بہروپی ہے، دین کو بدنام کر رہے ہیں، اولیاء کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں، آج کوئی وہابی اور کوئی بدعقیدہ اہل سنت پر انگلی اٹھاتا ہے تو عبادت گزار، فرما بردار، پرہیزگار سنیوں کے عمل کی وجہ سے نہیں اٹھاتا۔ آپ دیکھیں، عرس میں آپ بھی جاتے ہیں، عرسوں میں ہم بھی جاتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں تو عرسوں میں بڑی ادب سے جاتے ہیں، پھول پیش کر لیتے ہیں، دور کھڑے رہ کر زیارت کرتے ہیں، باادب رہتے ہیں، زیارت کر لیتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اپنی رات وہاں پر گزارتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ عمل برا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو کوئی غلط نہیں بولے گا۔ پھر کس کو غلط بولے گا؟ عرس میں ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو بینڈ بجاتے ہیں، تاشے بجاتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں اور سگریٹ پھونکتے ہیں اور سرے بازار تماشے کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کے لوگ بولتے دیکھو اولیاء یہ ہوتے، معاذ اللہ، یہ منحوس لوگ اولیاء ہیں، کیا اس کو عرس کہتے ہیں؟ تو آج اگر کوئی اہل سنت پہ انگلی اٹھاتا ہے، یہ ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے انگلی اٹھاتا ہے۔ ہم کو سمجھداری پیدا کرنا چاہیے۔ کیا حضور غوث پاک نے، خواجہ غریب نواز نے ایسی تعلیم دی کہ میرے عرسوں میں تم اس طرح کرو؟ کون سے بزرگ نے فرمایا میرے عرس میں بینڈ بجاؤ؟
کس بزرگ نے فرمایا کہ تم بجاتے ہوئے آؤ؟ بتائیے کوئی تاریخ ہو تو ایسی۔ وہ تو ادب سکھانے کو تشریف لائے، بندوں کو اللہ والا بنانے کے لیے آئے تھے، اور ہم وہ عمل بھول گئے جس کی وجہ سے آج صوفیاء کرام، اولیاء کرام کو بدنام کیا جاتا۔ تو حاضرین، پہلے مرید بننا سیکھیے۔ سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں مرید کون ہے؟ مرید وہ آدمی ہے جو رب کو دیکھنے کے انتظار میں خود کو تھکا دیتا ہے، رب کا جلوہ پانے کے لیے خود کو تھکا دیتا ہے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ مطلب بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی؟ لوگ رات میں ٹی وی دیکھتے ہیں، فلم کے بعد فلم، فلم کے بعد فلم، کرکٹ کے بعد کرکٹ، چلتے رہتی، ٹی وی چلتے رہتی، فجر کی اذان ہو جاتی جب ٹی وی بند کر کے سو جاتے، نماز نہیں پڑھتے، رات بھر ٹی وی دیکھتے رہے مگر کچھ نہیں ہوتا، آرام سے رہتے، نہ آنکھوں میں درد ہوتا نہ کچھ ہوتا۔ البتہ چند دنوں کے بعد میں پھر وہ بیماریاں شروع ہو جاتے، ایک الگ گفتگو ہے۔ اس کے برخلاف میں اگر کوئی قرآن شریف لے کر ایک پارہ پڑھتے بیٹھے، 5 منٹ نہیں پڑھنے پائے گا، نیند آ جائے گی، 5 منٹ بھی نہیں پڑھ پائے گا، نیند آ جائے گی، ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکے گا، نیند آ جائے گی۔ یہاں رات بھر ٹی وی گھورتا رہا تو کچھ نہیں ہوا، 10 منٹ میں نیند آ گئی۔ کیوں؟ یہ راستہ اللہ تک لے جاتا ہے، اس لیے شیطان اس کو تھپکیاں دیتا ہے، سو جا بیٹا سو جا بول، اور وہ راستہ جہنم کو لے جاتا ہے، اس لیے وہاں کوئی تھکن نہیں ہوتی۔ تو فرما رہے ہیں مرید مشکلوں سے گزرتا ہے، عبادت میں، نمازوں میں، تلاوت قرآن میں راتوں رات اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، اس کی آنکھ بند نہیں ہوتی کیونکہ رب کے دیدار کی تمنا میں بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ اور مرید کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعین میں ہے۔ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ رات میں عبادت میں مصروف رہتے، اور جب نیند کا غلبہ ہو جاتا، نیند زیادہ غالب آنے لگتی، تو اس وقت آپ نمک اور سرمے کی سلائی یہ رکھ کے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نمازیں پڑھتے رہتے۔ جب نیند زیادہ غالب آ جاتی تو سلائی سرمے کے لے کر، سرما نہیں نمک لے کر آنکھوں میں لگا لیتے، اور نیند دور کرنے کا، خود کو ہوش مند رکھنے کا یہ طریقہ تھا ان کے پاس۔ تو حضرت غوث پاک فرما رہے ہیں مرید وہ ہے جو تھکن کی آنکھیں لیے ہوئے رہتا ہے، یعنی رب کے دیدار میں، انتظار میں زندگی گزر جاتی ہے، کہیں اور نہیں دیکھتا، بس محبوب کے جلوے میں متمنی رہتا ہے، تمنا رکھا ہوا رہتا ہے۔ یہ کیفیت جس بندے کی ہوتی ہے وہ مرید ہے۔ تو سرکار غوث پاک کے فرمان کے مطابق ایسے مرید بننا سیکھنا چاہیے۔ مرید کوئی رسم نہیں ہے، آ گئے گلپوشی کر لیے، تھوڑی مٹھائی کھلا لیے، مرید بنا دیے، اس کے بعد سب پھر وہی پرانے اعمال جو پرانے تھے وہی چل رہے ہیں، بس اس کا نام مریدی تھوڑی ہے۔ تو حاضرین، بہرحال حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی اور آپ کے اقوال میں سے چند نصیحت کی باتیں ہم نے خود اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدنا غوث پاک کا فیضان ہم پر جاری فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔